اللہ کے ہاں میری نماز ہی قبول نہ ہو، میری عبادات ہی قبول نہ ہو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اتنا زیادہ اہتمام فرمایا۔ اور آپ علیہ السلام کے پاس جو ابتدائی احکامات تھے، جو جبریل امین ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے انہوں نے کچھ سوالات کیے، تو آپ علیہ السلام سے جب سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا جس میں جبریل امین نے بتایا کہ اسلام کی جو اہم عبادات ہیں، اسلام میں جو اہم امتیازی چیزیں ہیں ان میں سے ایک غسل جنابت بھی ہے۔ جبریل امین ایک انسان کی شکل میں آئے، آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر سوالات کیے، آپ نے ان سوالات کے جواب دیے، تو جب وہ چلے گئے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا ھذا جبریل جاءکم یعلمکم معالم دینکم، یہ جبریل امین آئے تھے انسانی شکل میں تاکہ تمہیں تمہارے دین کے جو اہم علامات ہیں، اہم امتیازی چیزیں ہیں وہ سکھا دیں۔ اور ان اہم امتیازی چیزوں میں جبریل امین نے غسل جنابت کا بھی تذکرہ کیا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من ترک موضع شعرۃ من جنابہ لم یغسلھا، جس نے غسل جنابت کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ ایسی چھوڑ دی جس کو اس نے نہیں دھویا، فعل بہا قضا و قضا من النار، فرمایا اللہ اس کو جہنم میں ڈال کر یہ سزا دیں گے۔ یعنی ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو انسان کا بدن پاک نہیں ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ غسل جنابت کا طریقہ بتایا کہ غسل جنابت کرنا کیسے ہے، بلکہ غسل جنابت امہات المومنین نے صحابہ کرام کو بتایا کہ آپ علیہ السلام غسل جنابت اس طرح کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو صحابہ آپس میں غسل جنابت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ کیسے کرنا چاہیے، تو اس موقع پر صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف متوجہ فرمایا اور صحابہ کو آپ علیہ السلام نے غسل جنابت کا طریقہ بتایا کہ اس طرح غسل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کی تشریح ایک دوسری روایت میں ہے جس کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ السلام کے لیے غسل کا پانی رکھا، آپ علیہ السلام نے پہلے اپنے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا، دائیں ہاتھ کو دھو کر اس سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا، بائیں ہاتھ پر پانی ڈالنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کو دھویا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا، پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں دھونے کے علاوہ بقیہ جو وضو ہے وہ وضو فرمایا اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنے تمام بدن پر پانی بہایا۔ اور یہ غسل کا ایک فرض ہے، اپنے بدن پر، سارے بدن پر اس طرح پانی بہایا جائے کہ بدن کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ اور دو واجب، 2 فرض غسل جنابت کے وہ یہ ہیں کہ آدمی اگر روزے کی حالت میں نہیں تو اچھی طرح غرارہ کر کے کلی کر لے اور ناک کے اندر بھی ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچائے۔ یہ 3 فرائض ہیں غسل کے، پہلے وضو، پہلے اچھی طرح ناپاکی اور نجاست کو دھویا جائے اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے بدن پر پانی بہایا جائے اور غرارہ کیا جائے اگر روزہ نہیں ہے، اور اگر روزہ ہے تو پھر غرارہ نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر غرارہ کیا تو پھر پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ناک میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالنا، یہ 3 غسل کے فرائض ہیں۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا، اور آپ علیہ السلام تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز بتایا کرتے۔ ایک یہودی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور طنز اور مذاق سے یہ بات کہی کہ تمہارے نبی تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ قضائے حاجت کے لیے جانا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، تو سلمان فارسی بجائے اس کے کہ اس سے مرعوب ہو جاتے، ذرا شرمندہ ہو جاتے، سلمان فارسی نے فرمایا جی ہاں، ہمارے نبی تو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ قضائے حاجت کے لیے جب جانا ہے تو بیٹھنا کیسے۔ تو اسلام ہے نا، اسلام ہے، یہ کوئی عیسائیت نہیں ہے، یہودیت نہیں ہے کہ جن کی تعلیمات ہی پوری نہیں ملتی۔ اسلام ہے جس کی بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کی تمام تعلیمات، اور آپ علیہ السلام کا ہر عمل، ہر پل کا عمل، گھر کا کیا تھا، مسجد کا کیا تھا، بازار کا کیا تھا، گھریلو زندگی کیسی تھی، معاشرتی زندگی کیسی تھی، تجارت کیسے کرتے تھے، ہر چیز اللہ نے محفوظ کر کے میرے اور آپ کے سامنے پہنچا دی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان چیزوں میں جو انسان کو انبیاء کے حلقے میں جگہ دے، فرمایا ان میں سے ایک غسل جنابت ہے۔
اور معراج پر جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اس وقت جس طرح 50 نمازیں تھیں بعد میں 5 ہوئیں، اسی طرح یہ بھی حکم تھا کہ غسل جنابت 7 مرتبہ کیا تب انسان پاک ہوگا. لیکن آپ علیہ السلام جب بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ تخفیف ہو گئی کہ 1 مرتبہ جو آدمی غسل کر لے گا وہ آدمی پاک ہو جائے. تو اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، بڑا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم سب کی تمام عبادات اسی پر منحصر ہیں. اور پھر اگر غسل کی حاجت ہو تو فوراً غسل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ غسل کی تاخیر سے منع فرمایا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ فیہ کلب ولا جنب. آپ نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں ملائکہ رحمت فرشتے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور فرمایا جس گھر میں ایسا شخص موجود ہو جس کو غسل جنابت کی ضرورت ہے اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اتنی اہم چیز ہے. یعنی ایک ناپاک آدمی گھر میں ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بلا وجہ سستی کی وجہ سے غسل نہیں کر رہا تو آپ نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن اگر کوئی وجہ ہے کوئی عذر ہے تو گنجائش بھی دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام جب غسل تاخیر سے کرنا ہوتا کسی وجہ سے تو آپ علیہ السلام وضو فرما لیا کرتے تھے. اسی طرح اگر کھانے کی ضرورت پیش آ گئی، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھی ہمیں آپ علیہ السلام کی طرف سے بڑا اہم سبق ملتا ہے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہے. کسی آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت ہے اور سحری کا وقت بھی کم ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وضو کر کے کھانا پینا سحری کھا لو، اور جب سحری کا وقت ختم ہو جائے یا اس وقت سحری کھا کر وقت مل جائے یا سحری کا وقت ختم ہو جائے تو غسل جنابت کر لیں. اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جس شخص نے غسل جنابت کیا یا جس شخص نے غسل کو اس طریقے سے کیا جس طریقے سے میں نے پہلے حدیث کی روشنی میں بیان کیا، آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد وضو نہیں کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب غسل فرما لیتے پھر وضو نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ غسل کے اندر وضو کے تمام فرائض اور ارکان ادا ہو چکے ہیں. اب غسل کے بعد جو وضو ہے یہ گویا پانی کو ضائع کرنے والی بات ہے، اور غسل کرتے ہی وضو بھی ساتھ ہی ہو گیا ہے. اس لیے غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب غسل فرما لیتے تو اس کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے. تو یہ تعلیمات ہیں میرے اور آپ کے لیے. آپ علیہ السلام نے ہر اعتبار سے جہاں گنجائش تھی ہمیں گنجائش تھی، جہاں گنجائش نہیں تھی ہمیں بتا دیا، متنبع کر دیا، اور ہم ہر عمل کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان اعمال کو زندہ کریں، اور یہ اعمال بھی ہم دین سمجھ کے زندہ کریں. دین سمجھ کے زندہ کریں گے تو یہ اعمال ہمارے لیے باعث اجر بھی ہوں گے، باعث ثواب بھی ہوں گے، اور ان تمام کاموں میں ہمیں اتباع سنت کا بھی ثواب ملے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام رحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا أفضل صلوات بعدد معلوماتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.